بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبو، اصطلاحات صوفیہ کی آج کی نشست میں ہم قلب کی مختلف کیفیات کے متعلق بات کریں گے۔ پہلے کی دو نشستوں میں ہم نے قلب اور دل کے مابین فرق کے بارے میں بتایا، پھر قلب کے متعلق جو ہے وہ بتایا، اور آج کی اس نشست میں ہم قلب کی مختلف کیفیات کے متعلق بات کریں گے۔ تو پہلی جو قلب کی کیفیت ہے اسے قلب میت کہا جاتا ہے، یعنی مردہ دل۔ دوسری اس کی حالت یا اس کی کیفیت ہوتی ہے قلب مریض، یعنی بیمار دل۔ پھر ہے قلب حی، یعنی زندہ دل، اور پھر ہے قلب سلیم۔ قلب سلیم کا معنی ہوتا ہے باذوق دل۔ اور پانچویں اس کی جو کیفیت ہے وہ قلب شہید ہے، یعنی ایسا قلب جو حیات ابدی سے سرشار ہے۔ قلب کی یہ کیفیات اس کے ذاکر یا غافل ہونے کی بنا پر ترتیب پاتی ہیں۔ تو جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ جو دل ہے اس کے اندر جو ہے وہ بھی مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں، اس کی اپنی فنکشنالٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو قلب ہوتا ہے اس کا جو مین پرپز ہے وہ بیداری ہے اور وہ ذکر ہے۔ تو جو بیدار دل ہوتے ہیں وہ ذکر کی کیفیت میں رہتے ہیں، اپنے اس خالق کی یاد میں ہمیشہ ہوتے ہیں، اور جو غافل دل ہوتے ہیں وہ اس یاد سے جو ہے وہ دور ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ سعی نے فرمایا کہ اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر اس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ یعنی اہل ایمان کو ان کی پیروی کرنے کا حکم ہے جن کے قلب ذاکر ہیں، اور ان کی پیروی سے روکا گیا ہے جن کے دل غافل ہیں۔ قلب جو ہے کبھی غفلت کی کیفیت میں ہوتا ہے اور کبھی ذکر کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اگر اس قلب میں کفر ہے تو وہ دل مردہ ہے، اگر اس میں ایمان آ جائے تو وہ دل حی ہے، وہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں فسق و فجور ہے تو وہ قلب ضعیف ہے، وہ قلب بیمار قلب ہے۔ کبھی وہ زندہ اور زندگی دیتا ہوا قلب ہے تو وہ قلب سلیم بن جاتا ہے، اور کہیں یہ قلب عارف ہے تو کہیں یہ قلب جو ہے وہ ذاکر ہے۔ جیسے جیسے قلب کی حالتیں بدلتی ہیں ویسے ویسے ہی اس کا عنوان بھی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا تعلق پھر عالم نور کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ دراصل قلب ایک ایسا میدان جنگ ہے جہاں ایک طرف روح اپنے آسمانی اور مولا اعلیٰ کے نورانی لشکروں کے ساتھ اس کے حال کو سنوارنا چاہتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس نفس جو ہے وہ اپنے جسمانی ظلماتی اور خواہشات کے لشکروں کے ساتھ اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ قیمتی اتنا ہے، یہ قلب القلب ہے۔ تو اسی کے اوپر جو ہے وہ جنگ جاری ہوتی ہے، ایک قوت اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک قوت اپنی طرف جو ہے وہ کھینچتی ہے۔ تو اس دوران قلب جب نفس کے زیر اثر ہو جاتا ہے تو حیوانوں کی طرح قلب ظلماتی اور قلب بہیمی ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی درمیان میں غیر جانبدار یا نیوٹرل ہو جائے تو قلب جسمانی ہو جاتا ہے۔ کبھی روح کا غلبہ آ جائے تو قلب ملکوتی ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے بھی بلندتر ہو جائے تو یہی قلب جبروتی اور لاہوتی ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر حضرت سمدیت کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے تو وہ قلب ربانی ہو جاتا ہے۔ تو حضرات، یہ سب حالتیں جن کا ذکر کیا مختلف عنوانات ہیں۔ جیسے جیسے حالت بدلتی ہے ویسے ویسے اس کا عنوان بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو دل جب تطہیر میں سے گزرتا ہے تو اس کے احوال بدلنے لگتے ہیں، اور سورہ انعام میں اللہ سعی نے فرمایا کہ بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، پھر ہم نے اسے ہدایت کی بدولت زندہ کیا، اور ہم نے اس کے لیے ایمان و معرفت کا نور پیدا فرما دیا۔
اب وہ اس کے ذریعے بقیہ لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح گھرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ یہاں مردہ سے مراد وہ موت نہیں ہے جس کے بعد تدفین کر دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں استعارن بات کی گئی ہے کہ طبی نقطۂ نظر سے، یا ہم جسے میڈیکل پوائنٹ آف ویو کہیں گے، اس کے مطابق تو شاید وہ دل زندہ بھی ہو، مگر قرآن کریم اس کو زندہ یعنی الائیو ایکنالج نہیں کر رہا، وہ اسے مردہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل جہالت اور اگنورنس اور کفر کی ظلمت کے باعث مر چکے ہیں۔ یہ وہ موت و حیات ہے جس کا تعلق اس قلب کے ساتھ ہے جو اس وقت زیر بحث ہے، یعنی ہارٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ ہے۔ تو آیت مبارکہ کی روح سے وہ لوگ جو مردہ تھے اور جن کے دلوں میں کفر تھا، جہالت تھا، انہیں ایمان کی توفیق بخشی گئی تو ان کا دل زندہ ہو گیا، اور پھر ترقی کرتے ہوئے، یہ مالک انہیں ترقی دیتے ہوئے ان کے قلوب کو نور سے بھر دیا گیا۔ اور جب ایمان کے ذریعے قلب کے زندہ ہونے اور پھر اسے نور عطا کیا جانا متحقق ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے قلب میں نور ہوتا ہے اور کسی کے دل میں تاریکی ہوتی ہے۔ مومن منور قلب لے کر لوگوں میں چلتا ہے اور اپنے قلب کا نور لوگوں میں بانٹ کر ان کے دلوں میں روشنیاں بکھیرتا ہوا ظلمتوں کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ بس صاحب ایمان شخص وہ ہے جو کفر کی ظلمتوں سے نکل کر قلب زندہ کا حامل ہو جائے۔ ایسے شخص کو ایمان کے نور کے باعث قلب نورانی نصیب ہوتا ہے، اور پھر وہ صرف نور والا ہی نہیں رہتا بلکہ لوگوں میں بھی نور کی خیرات بانٹنے لگ جاتا ہے۔ ایسے خوش نصیب کو اس شخص کے برابر کیسے سمجھ لیا جائے جو ابھی تک خود اندھیروں میں بھٹک رہا ہو؟ گویا نور قلب رکھنے والے اور ظلمت قلب رکھنے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، اور قلب ہی وہ برتن ہے جس میں یہ نور آتا ہے۔ جو برتن صاف ہوتا ہے اسی کے اندر نور آتا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ صحیح نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول مکرم پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور پیدا فرمائے گا جس میں تم دنیا اور آخرت میں چلا کرو گے، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ نور اس کے جسم پر نمودار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا محل، اس کا پیلس جو ہے وہ قلب مومن ہے۔ یہ اجالا تو اس کے قلب کو محل نور بنا دے گا۔ گویا یہ الگ قلب ہے جس میں نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں، اس میں رحمت کے 2 حصے ملیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا نور عطا فرمائے گا۔ یہ وہی نور ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کیا۔ سورہ بقرہ میں یوں فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہی انہیں تاریکیوں سے، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے قلوب کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق ملے۔